وسلم دے وہ اوصاف، وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان فرمائی، انہاں چوں کسی ایک صفت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ جو آپ کی صفت قرآن پاک سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ ان صفات جو ایک صفت جو ہے جس کا ذکر خیر، جس کی توضیح تفسیر گزشتہ 5 خطبات اندر بیان ہوئی، آج شاید کی روشنی اندر چند گزارشات آگے بڑھان کی کوشش کریں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت، یہ آپ کی صفت قرآن پاک تو ثابت ہے، اور قرآن پاک اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کی خبر دی ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بندے لئی جہان کا جو آغاز ہے وہ اپنے گھر سے ہوتا ہے، جہاں بندہ آنکھ کھولتا ہے اور اس جہان کو، اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہاں پر نبی علیہ السلام جو ہے سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہے، تو آپ کی رحمت کا آغاز لازم امر ہے کہ اپنے گھر تو ہوئے، کہ آپ کے گھر کی گواہیاں کیسی ہیں، گھر والے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ رحمت جو سارے جہانوں کے لیے ہے، ان میں سے آپ کا گھر بھی آپ ایک جہان میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی صفات کو پڑھیے اور سمجھیے اور سنیے، اور اس ارادے و نیت نہ کہ اس پر عمل کیجیے۔ اصل بات عمل کی، کہ وہ صفات کیا ہماری زندگی میں ان کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہے۔ گھر کا ماحول پڑھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، یہ ایسا اصول ہے جس سے ایک ایک جملے سے اور ایک ایک حرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ٹپک رہی ہے۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین، باہر بندہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی نرم مزاج کیوں نہ ہو، کتنا ہی معاف کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی با اخلاق کیوں نہ ہو،
اگر گھر میں یہ معاملہ نہیں ہے تو گویا یہ زہر اور بات الگ الگ. یہ بندہ دو رخی کا شکار ہے. اس کے دو منہ ہیں، باہر اور ہے، گھر کی حیثیت اور ہے. گھر والے اس سے تنگ ہے، پریشان ہے، دکھی ہے. گھر والوں کے لیے وہ زحمت ہے اور باہر والوں کے لیے وہ نرم مزاج ہے اور رحمت ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے تو آپ کی رحمت سے سب سے پہلے فائدہ آپ کے گھر والوں اٹھایا ہے. آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے خود بہتر ہوں. اور پھر گھر کی گواہیاں سن لیں، یعنی یہ حدیث پڑھ لیں، دل دماغ اندر بٹھا لیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. پھر گھر والوں کی گواہیاں لیں کہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لے کہ آپ کیسے تھے. آپ نے فرمایا کہ گھر کے کام کاجوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرتے تھے، میرے ساتھ تھے. بکریوں کا دودھ خود دو کے لے آتے. اگر آپ کی جوتی مبارک کہیں ٹوٹ جاتی تو خود اس کو گانٹھنے بیٹھ جاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی ادا ہے. ہماری یہ ساری خدمتیں ہم نے اپنی بیویوں کے سپرد کی ہوئی اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس پر سختی کرتے ہیں، اس پر ترشی اور خشک مزاجی گھر اندر دکھاتے ہیں. کپڑوں کے حوالے سے، جوتیوں کے حوالے سے، سیٹنگ کے حوالے سے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایسے رحمت تھے کہ جوتی مبارک ٹوٹ گئی ہے خود گانٹ رہے، بکریوں کا دودھ خود دو رہے. گھر کے کام کاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہے. تو یہ آپ کی رحمتوں کا فائدہ پہلے گھر والے اٹھایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور حدیث جو صحیح البخاری وغیرہ میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کے معاملات یا اخلاق کیسا ہے، تو سیدہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ گھر میں کرتے. اور اس کا معنی ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑا پیارا کیا. کان خلقہ القرآن کا معنی جو سید ابوالکلام آزاد نے کیا ہے وہ بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے دو قرآن بھیجے، ایک قرآن کتاب کی صورت میں اور ایک قرآن محمد مصطفیٰ کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی عملی تفسیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قربانی والے دن جب گھر گوشت آتا، تقسیم کا آغاز ہونے لگتا، تو آپ فرماتے خدیجہ جو میری پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے، گوشت کی تقسیم کا آغاز ان کی سہیلیوں سے کرنا. یہ رسول اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں، گھر میں تربیت فرما رہے ہیں. یہاں معاملہ الٹ ہے کہ ہم بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ اب نکاح آپ کا رخصتی ہمارے گھر ہو گئی ہے، اب آپ کے پچھلے تعلقات، آپ کی سہیلیاں، آپ کے معاملات سارے ختم. ہمارا جس کے ساتھ آنا جانا ہے تیرا اس کے ساتھ آنا جانا ہوگا بس. یہ بد مزاجی ہے، یہ بد اخلاقی ہے. نبی علیہ السلام کی رحمت، آپ کی یہ نرمی، آپ کی یہ مساری، آپ کا انداز. بیوی فوت ہو گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد بھی اپنی اس بیوی کی سہیلیوں کا احترام کیا. تحفہ طائف کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. پھر سیدہ خدیجہ کا وہ ابتدائی دور
اس کو ذرا پڑھیں۔ جب آپ غار حرا سے آئے تھے اور پریشان تھے اور کمبل اڑا دو فرما رہے تھے، ضملونی ضملونی، تو اس وقت سیدہ خدیجہ کے جو الفاظ ہیں پوری سیرت رسول کا نقشہ ہے، پورے آپ کے اخلاق کا ایک نقشہ ہے، آپ کی رحمت کا ایک نقشہ ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ ضائع کر دے، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ اللہ کی زمین میں کس میں موجود ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ تو دوسروں کو کما کے ان کی مدد کرتے ہیں، بھلا آپ جیسی شخصیت کو اللہ رسوا کرے گا، پریشان کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدہ خدیجہ نے یہ سیرت کے چند جو پہلو، آپ کی خوبیاں، آپ کی رحمت، آپ کے اوصاف جو بیان کیے، یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کے، یعنی اعلان تو نبوت کا آج ہو رہا ہے نا، وہی تو آج آ رہی ہے، جبریل تو آج ہے، پریشان تو آج آپ ہو کے غار حرا سے آئے، کمبل اڑا دو مجھ پہ، کمبل اڑا دو۔ پچھلی زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے تھی اس کا نقشہ کھینچ کے اماں خدیجہ نے بتا دیا کہ یہ تو ولادت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر وفات تک معصوم ہی معصوم ہے۔ پوری سیرت چند جملوں میں سیدہ کائنات نے بیان کر دی، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ آپ کی رحمت کے پہلے جو پرتاؤ ہیں وہ آپ کے گھر پر ہے۔ بیویوں سے پوچھی، گھر تشریف لاتے ہیں، فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، اے میرے گھر والوں تم پہ اللہ کی سلامتی اور رحمت۔ یہ انداز ہے رسول اللہ کے گھر کے داخل ہونے کا۔ تو ذرا اپنے انداز پہ غور کیجیے، نماز پڑھ کے جب واپس جاتے ہو تو گھر داخل ہونے کا انداز کیا ہے؟ نہ بچے محفوظ، نہ بیوی، نہ گھر والے محفوظ، زبان پہ سختی اور ماتھے پر جو تیوری چڑھی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، یہ آپ کی سیرت کے خلاف ہے۔ آپ تو گھر داخل ہوتے ہو، یہ بیویوں کو سلام کر رہے، یہ محبت بھرا یہ انداز، یہ رحمت بھرا انداز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیکھ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، گھر داخل ہو رہے سلام کر رہے، اور ساری بیویاں بیٹھی اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے پوچھ لیا کہ آج کیا معاملہ ہے، آج کیوں اکٹھی ہیں، کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ مطالبات، ہم کچھ زیورات وغیرہ چاہتی ہیں، کچھ دنیا کا مال متاع، آج کل فراوانی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، تلخی کی ہے نہیں، ازواج مطہرات کی ان کو کوئی ایسی سختی کی ہے نہیں، اخلاق اور نرم دلی اور شفقت اور مہربانی اور رحمت کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے وہ انداز اختیار کیا ہے جو رحمت بھرا ہے۔ فرمایا میرے گھر میں دنیا کا مال کا مطالبہ، آپ نے اپنے بستر کو 1 مہینے کے لیے علیحدہ کر لیا، فرمایا میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یعنی تلخی کا انداز، ناراضگی کا انداز، غصے کا انداز، اس کا اظہار، اس کا طریقہ، نہ گالی ہے، نہ گلوچ ہے، نہ ترشی ہے، نہ سختی ہے، نہ خشکی ہے، نہ ماں اور بہن کو گالی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں 1 مہینہ آپ سے علیحدہ رہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو ہے، یہ جو آپ نے ان سے اعلان کی ہے، علیحدگی کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز دیکھ لیں، غصے کے اظہار کا انداز دیکھ لیں۔ جس کا غصہ اتنا پیارا ہوگا تو اس کے پیار کی انداز و کیفیت کیا ہو۔ نبی علیہ السلام کو پڑھی، سیرت کے قریب ہم نہیں جاتے، سیرت پڑھتے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت، احادیث جب پڑھیں تو ان کو سیرت کے انداز میں لیں کہ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ اس ہستی کی صورت ہے جس کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنے۔ نبی علیہ السلام کی رحمت دیکھنا ہے تو بیٹی کی پرورش کے انداز سے دیکھو۔ نبی علیہ السلام تو پہلے حالت کیفیت کیا تھی؟ بچی پیدا ہو جاتی تو ماتھے پر تیوری چڑھتی اور
پریشان ہوتا، چہرے کا رنگ فق بدل اور سیاہ ہو جاتا، ہائے میرے گھر بچی پیدا ہو۔ اور آج کیا یہ جاہلیت کا وہ انداز ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ بچے کی خوشی ہوتی ہے، بچی کی خوشی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں، بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بچوں پر مبارک دیتے ہیں، بچی دوسری تیسری ہو جائے تو جا کے تعزیت کرتے ہیں، پرچاتے ہیں، اللہ کی مرضی پھر بچی ہوگی۔ اگر یہ کوئی عیب والی بات ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے گھر 4 بیٹیاں نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 بیٹی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی کے لیے عقیقے کو قرار دیا، عقیقہ کرے، بچے کا عقیقہ ہے تو بچی کا بھی عقیقہ، بچے کی مبارک ہے تو بچی کی بھی مبارک ہے، اس کی خوشی ہے تو اس کی بھی خوشی۔ پھر کون سا وہ اصول ہے دنیا کے سارے مذاہب کو پڑھ جائے، بچی پر خوشی کا رنگ آپ کو انداز نظر نہیں آئے گا سوائے محمد مصطفیٰ کی رحمت۔ ہر جگہ بچی کے حوالے سے دنیا پریشان تھی۔ اس سے بڑا جرم اور قصور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ بچی کو، چلتی پھرتی بچی کو، کھاتی پیتی بچی کو جا کے زمین میں دفن کراتے، پرواتے۔ ہمارے گھر کوئی دماد اور جوائی بن کر نہ آئے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ آج عورتیں اسلام اور دین اور شریعت پر طنز کرتی۔ تم نے وہ زمانہ دیکھا ہوتا کہ جس وقت تمہیں پرویا جاتا تھا زمین میں، دفن کیا جاتا تھا زمین میں، تمہارے والدین پریشان ہو کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے کہ بچی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نے تو وہ ماحول دیکھا نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور قرآن پاک کی گواہیاں موجود ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے زندہ درگور کرنے ہونے والی بچی اپنے والدین کے گریبان پکڑے پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتاؤ میرا قصور کیا تھا، مجھے کیوں مارا تھا، مجھے کیوں اپنے شفقت سے محروم کر دیا تھا، کیوں نہیں مجھے تم نے دنیا میں رہنے کی حق دیا، کیوں نے تجھے مارا۔ میرے والدین آج مجھے جواب دے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پوچھے گی، سوال ہوگا۔ تو اگر آج بچی پر عقیقہ ہے، آج بچی پر خوشی ہے، آج بچی پر مبارک ہے، آج بچی کی حیثیت موجود ہے، اس کے حقوق، اس کی وراثت کا تعین موجود ہے، تو یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت مصطفیٰ نہ ہوتی، اللہ کی قسم جو حالت کیفیت آج عورتوں کی ہو رہی کہ کوئی صابن کی ٹکیا بھی نہیں بکتی جب تک اس پر عورت کی تصویر نہ ہو، کوئی کمپنی، کوئی محکمہ، کوئی کمپنی وغیرہ نہیں چلتی جب تک اس میں عورتیں موجود نہ ہوں۔ کہاں تمہاری حیثیت اور کہاں یہ حالت اور کیفیت اور یہ گندگی اور غلاظت کہ تم چوکوں چوراہوں پر یا کرسیوں پر یا دفتروں میں بیٹھ کر تمہیں زمانہ دیکھے، اور کہاں وہ گھر کا ماحول جہاں تمہیں اللہ نے عزت اور حفاظت بخشی تھی۔ تم نے رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں غور کرے، تم نے رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم دوبارہ اس ضلالت اور گمراہی اور دلدل میں اور بے حیائی میں جانا چاہتی ہو جو اسلام سے پہلے تھی۔ پھر بتاؤ مصطفیٰ کے آنے کا تجھے فائدہ کیا ہو؟ تم نے فائدہ کہاں اٹھایا؟ تم نے رحمتوں کو کلوز کر کے لپیٹ کے رکھ دیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں آوارگی چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بے پردگی چاہیے، ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ کاش تم اسلام کے ساتھ چلتے، زمانے کو بدل دیتے، حالات ماحول کا مقابلہ ہوتا، وہ سیدہ کائنات اور ازواج رسول اور بنات رسول اور صحابیات کے دور کی یاد تازہ ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں گلی میں، صحابہ بھی ساتھ، آگے عورتیں بھی، تو عورتوں کا مردوں کا گلی اندر اختلاط ہو رہا ہے، ایک دوسری ٹکر ہو رہی ہے، یہ چل رہی ہے تو گلی تنگ ہے، اس میں آپ نے فرمایا عورتوں
تمہیں چاہیے تھا کہ تم گلی کے ایک سائڈ اور ایک کنارے پہ چلتے تاکہ تمہارا ٹکراؤ مردوں سے نہ ہوتا، تمہاری یہ مٹ بھیڑ جو مردوں کے ساتھ ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی۔ لکھا ہے حدیث میں جب رسول نے یہ فرما دیا، اس کے بعد مدینے کی عورتوں کی حالت کیفیت تھی کہ دیواروں کے ساتھ ایسے لگ کے چلتی، کبھی کبھی کپڑے جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ الجھ جاتے، لیکن کبھی رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ انداز تھا، انہیں رحمت کا پیغام ملا تو اس رحمت کا فائدہ اٹھایا، پھر اس سے محفوظ رہی، بے حیائی سے وہ دور رہی۔ نبی علیہ السلام نے کیا عورت کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ جو ہے اگر اس پر ہے تو وہ ادا کرے، اطاعت کی، شوہر آپ کی اطاعت کرے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں وہ قیامت والے دن جنت کے جس دروازے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ۔ پھر دیکھ لیجیے سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تہمت لگی اور اس کا پس منظر ہے، سیاق و سباق ہے، وجہ کیا ہے، کیسے ہوئی ہے اور یہ معاملہ کیوں پیش ہے، وہ تفصیل ہے، اشارہ کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت دھری گئی، رکھی گئی، ان کو 1 مہینے تک رلایا گیا، پریشان کیا گیا، رسول اللہ پریشان، امی عائشہ پریشان، صدیق کا سارا گھرانہ پریشان تھا۔ تو کیا تحفظ کے لیے عائشہ کی برات ہو گئی، طہارت بیان ہو گئی، برات نازل ہو گئی، ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہو گئی، لیکن اگلی بات جو سمجھانا چاہوں گا، آئندہ کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی کسی پاک دامن مرد اور عورت پر الزام دھرتا ہے، اس کی عزت کو، نفس کو مجروح کرتا ہے، اس کو بدکاری کی تہمت اس پہ لگاتا ہے، تو شریعت نے قیامت تک کے لیے اس بندے پر 80 کوڑوں کی سزا کا تعین کر کے تمہاری عزت کی حفاظت کی۔ حد قذف 80 کوڑے مارے جائیں اس بندے کو جو پاک دامنوں پہ الزام لگاتا ہے، گواہ نہیں لا سکتا، اس پر پھر حد ہے، کوڑے اس کے لگ رہے، اس نے الزام زبان سے دھرا ہے، پورے وجود پر اس کے کوڑے برس رہے ہیں، یہ کس کی رحمت ہے، یہ کس کا تحفظ ہو رہا ہے، یہ کس کی عزت کو بچایا جا رہا ہے، یہ کس کی غیرت کو محفوظ کیا جا رہا ہے؟ تمہاری حفاظت کے لیے اسلام دوسرے مجرم کو 80 کوڑے لگائے اور تم اسلام پر باز کرو۔ اسلام تمہیں رحمت کا پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری عزت، تمہارا وجود پاک صاف تب رہ سکتا ہے جب اس پر قوانین شریعت کے حد موجود ہو۔ لیکن آج دیکھ لے پڑھ کہ لوگوں نے حدود پر بہت آوازیں کسی کہ اسلام بہت جابر ہے، اسلام بڑا سخت ہے، بڑی اس کی سخت سزائیں، چور کے ہاتھ کاٹ رہا ہے، کہیں پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، کہیں کوڑے لگ رہے ہیں، کہیں رجم کیا جا رہا ہے۔ یہ اچھا رحمت والا دین ہے، محبوب محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور اس اسلام میں اور دین میں اور رحمت کا پیغام یہ ہے کہ کوڑے پر سے رجم کیا جائے، پتھر پر سے۔ اسلام کی سزاؤں پر اعتراضات لوگوں نے بے شمار کیے، اور 2 3 4 قسم کے لوگ ہیں، مختلف ذہن ہے جو اعتراض کرتے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 40 سال موسم کے مطابق بارش برستی رہے، معاشرے میں وہ خوشحالی اور ہریالی نہیں آ سکتی جو اللہ کی ایک حد نافذ کرنے سے معاشرے میں خوشحالی آتی، ہر بندہ خوشحال ہوتا، کرتی بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی، تباہ کن جو حادثات ہیں ان سے بندہ محفوظ رہتا ہے، موسم پہ بارش ہوتی ہے،
بچاؤ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی رحمت ہے یا نہیں کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے؟ ایک حد کے نفاذ پر جس ملک میں حدود نافذ ہوں وہاں پھر ہریالی ہوتی، جہاں حدود نافذ ہوں وہاں امن ہوتا، جہاں حدود نافذ ہوں وہاں عزت محفوظ ہوتی، جہاں حدود نافذ ہوں وہاں بندے کھلے دروازوں سو جاتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا مال کہاں پڑا ہے، پتہ ہے کہ یہاں حدود کا نظام قائم و دائم ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ۔ ذرا بتایا جائے کیا ایک شخص کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جس بیماری کے بڑھنے کا اور موت کا خطرہ ہے، لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اس کا آپریشن کرا لیا جائے، اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے، وگرنہ ساری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کوئی بندہ پاگل ہی ہوگا معاشرے میں جو کہے گا کہ نہیں نہیں مرنا چاہیے، ہاتھ بچانا چاہیے، مر جائے لیکن ہاتھ بچ جائے۔ بھئی ہاتھ کو کیا کرنا ہے جب مر جائے گا؟ پاؤں کو کیا کرنا ہے جب مر جائے گا؟ اس انگلی کو کیا کرنا ہے جب بندہ مر جائے گا؟ ہر سیاڑا سمجھدار بندہ ہے کہ انگلی کاٹ دو، وہ پاؤں کاٹ دو، وہ جگہ کاٹ دو، بندہ تو بچ جائے، جان تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ جب معاشرے کا ایک عنصر، ایک جز گندا ہو جائے، بے حیائی اور فحاشی پھیلائے، تو کیا باقیوں کی حفاظت کے لیے، باقیوں کی عزت کے لیے، باقیوں کی بقا کے لیے اس بندے کو کاٹ دینا، اس عضو کو کاٹ دینا ضروری ہے یا پورے معاشرے کو موت میں دھکیل دے، اس پورے معاشرے کو تباہ کر دے؟ پہچان اسلام بتعارف رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے، ماں بہن بیٹی قسطیں چوکوں چرہوں میں لوٹی جائیں، یہ بہتر ہے یا کسی ایک انسان کا، مجرم کا بھرے اجتماع میں پتھروں سے بارش کر کے اسے رجم کر کے باقی سارے معاشرے کو گناہوں سے بچا لینا؟ مجھے بتاؤ دونوں میں سے بہتر کو؟ پھر کہتے ہو نا کہ نفع مند اگر علاج ہے ادھر شفا ہوندی ہے تو وڈی تکلیف تو بندہ بچ جائے تو اور کیا چاہیے؟ کسی بڑی مصیبت سے بچ جائے، چھوٹا سا درد تکلیف ہو جائے، آپریشن ہو جائے، کوئی کٹ جائے لیکن جسم جان بچ جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو پھر اس پہ اعتراض کیوں ہے اعتراض اس پر؟ کیا رسول اللہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی یہ تکلیف، یہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں انتہائی ہلکا ہے؟ ایک بندہ شراب پیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کو جہنم کی سزا ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں وہ اپنے آپ کو حد کے حوالے کر دے، عدالت کے حوالے کر دے، 40 کوڑوں سے اگر جہنم کی آگ سے بچ جائے، بتا اور کیا چاہیے؟ بڑی مصیبت سے، بڑے دکھ سے، بڑی بیماری سے، بڑے عذاب سے، بڑی تکلیف سے ہلکی کو قبول کرنا، یہ عقل کے مطابق؟ دیکھیں کہ ایک بندہ رجم پتھر لگ جائے اور مر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے۔ تو عقل یہی کہتا ہے، کتاب و سنت کا پیغام یہی کہتا ہے کہ دائمی بیماری سے بہتر ہے کہ نوا بخش علاج کرا کے اس بیماری سے بچ جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے اسلام میں سزائیں سخت ہیں، دوسرا کہتا ہے وحشیانہ سزائیں ہیں، نعوذ باللہ، اسلام ایڈے سخت ہے۔ تو پھر بتلاؤ کیا دنیا میں جو قوانین بنائے گئے ہیں وہاں سزائیں نہیں رکھی؟ دنیا کا ایک ملک بتایا جائے جس کے قانون میں سزا نہ ہو، وہ کافروں کا ملک ہو، مسلمانوں کا ملک ہو، کسی مذہب کا ملک ہو، مجوسی ہوں، داریے ہوں، کافر ہوں، سکھ ہوں، کوئی مذہب سے حامل لوگ ہوں، مجھے بتاؤ وہاں سزاؤں کا تصور ہے یا نہیں؟ اگر وہ سزائیں دی جا سکتی ہے تو مجھے بتاؤ جو اللہ نے تجویز کی ہے ان میں ظلم کیوں ہے، ان میں زیادتی کیوں؟ یا تو کہو سزا ہونی نہیں چاہیے، پھر جیلیں توڑو، جیلیں ختم کر دو، قید ختم کر دو، بامشقت جیل ختم کر دو، بامشقت قید ختم کر دو۔ اگر یہ قید میں رکھنا ہے تو پھر وہ سزا کیوں نہیں دیتے جو اسلام نے مقرر کی؟
کہ بندہ کہتا ہے نہیں سزا وشیان ہے، سخت ہے، تم بندوں کے خالق ہو، تم بندوں کو مالک ہو، تم نے بندوں کو پیدا کیا ہے یا اللہ نے پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، جو سزائیں ہم نے رکھی ہے، جو قصاص ہم نے رکھا ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر تمہیں عقل ہے، اب بتاؤ میں ان کی بات مانوں یا رب کی جس نے بندے کو بنایا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، بدلے میں، قصاص میں، حدود میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے زندگی ہے، یہ کہتا ہے موت ہے۔ اللہ کہتا ہے پورے معاشرے کا بچاؤ اس میں ہے، اور یہ کہتے ہیں اس پر نہیں، انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا اسلام جبر کرتا ہے؟ ذرا ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بدکاری کر، تو نبی علیہ السلام کو اطلاع پہنچی کہ فلاں فلاں بندے نے یہ گناہ کر لیا، گرفتار ہوا، پکڑا گیا، حضور کے پاس لایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو اس حالت کیفیت کو دیکھا نا، تو صحابہ کرام بتایا یا رسول اللہ یہ تو بالکل بیچارہ بیمار ہے، اپاہج ہے، ٹھیک ہے اس پر شیطانیت کا غلبہ شیطنت کا ہو گیا، وہ گناہ کر بیٹھا ہے، لیکن ہے بڑا کمزور، اس کی سزا جو ہے نا وہ کوڑے، اگر اس کو یہ 100 کوڑا لگتا ہے نا، یہ نہیں بچے گا، یہ نہیں بچے گا، 100 کوڑا نہیں کھا سکے، غیر شادی شدہ گناہ ہو گئے، تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا ہے۔ تو 100 کوڑا یہ اس کا وجود برداشت نہیں کرتا، یہ مر جائے، اور اگر مر جائے تو یہ اس کے گناہ سے سزا سخت ہے۔ شادی شدہ کے لیے یہ سزا تھی نا، وہ تو کوارا ہے، 100 کوڑا کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مارو؟ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ایک خوشہ لاؤ، لکڑیوں کا نا ایک کھجور کا خوشہ لاؤ، تے گنو جہدے وچ 100 تنکا ہوئے، 100 تیلا ہوئے، ہکو ماری مارو، اللہ اس نے گناہ کو معاف کر دے۔ کہاں ہے جبر؟ کہاں ہے سختی؟ کئی ایک واقعات ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے سزا کو نرمی کی طرف لائے، فرما حد بھی پوری ہو جائے، اس کی جان بھی بچ جائے۔ خوشہ لگ رہا ہے، گناہ بھی کیا، خوشہ بھی لگ گیا ہے، اس کی درد بھی نہیں ہوئی، گناہ بھی معاف ہو گیا، اللہ راضی ہو۔ اس سے بڑی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں کیا ہو؟ پھر آپ نے فرمایا، عورت آئی، وہ غامدیہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شادی شدہ ہوں، بدکاری ہو گئی۔ یہ تربیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گناہ ہو جائے تو پھر اس پہ اڑے نہیں رہتے، اندر کالے کرتوت سارے چھپائے نہیں رکھتے، ویکھی جائے گی موت آئے گی تو پھر ویکھی جائے گی، یہ تڑپ رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام فطرتاً نیک ہو گئے تھے، طبیعت میں نیکی آ گئی تھی، نیکی ان کے لیے کرنا انتہائی آسان تھا، گناہ مشکل تھا۔ ہمارے لیے گناہ مشکل ہوتا ہے، نیکی ہمارے لیے، گناہ آسان ہوتا ہے، نیکی مشکل۔ صحابہ کرام کی فطرت اسلام میں ڈھل گئی تھی۔ یا اس طرح سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ معاملہ تھا، تقدیر ان پر غالب آ گئی، اگر وہ ان سے گناہ نہ ہوتے تو اسلام ان پر نافذ نہ ہوتا، جب اسلام نافذ نہ ہوتا تو زمانہ کہتا محمد مصطفیٰ تو آئے لیکن ان پر تو، ان کی امت پر تو یہ اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ وہ تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور ان کی ساری امت گناہوں سے پاک تھی، اس وقت صحابہ پاک تھے، لہذا ان سے تو گناہ ہوا نہیں، تو یہ کہ اسلام پر کیسے عمل ہوگا، کیسے نافذ ہوگا؟ اللہ نے جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ پیش ہو گئے، بعض صحابہ کرام سے ایسی خطائیں کروائی گئی، اللہ کا امر اس میں تھا، تقدیر کا یہ فیصلہ تھا تاکہ محمد مصطفیٰ کا دین ان کے ذریعے قیامت تک نافذ ہو جائے، وہ دین کے کام آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو،
نبی علیہ السلام نے فرمایا، ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ صرف اس گناہ کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جبر ہوتا، سختی ہوتی، یہاں رحمت نہ ہوتی، رسول اللہ فرماتے کوئی معاملہ بھی ہے لے آؤ اور پتھر مارو، نہیں، رسول اللہ نے فرمایا جا اپنے گھر رہ، بچے کی پیدائش تک میرے پاس نہ جا۔ جیل میں بند نہیں کیا، ہتھکڑیاں نہیں لگی باندر باندھ کر دو، نہیں، رو جا کے اپنے گھر میں رہ، جب بچہ پیدا ہو کیا تو اندازہ کرو کتنے مہینوں کی مہلت مل گئی ہے، زیادہ سے زیادہ 9-10 مہینوں کی مہلت مل رہی۔ یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا، پھر آئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ پیدا ہو گیا تو لہذا اب مجھ پہ سزا لائی، مجھے پاک کیجئے اس گناہ سے، کہیں موت نہ آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جا اس بچے کو دودھ پلا، اس کو کون سنبھالے گا تیرے بعد، جا اس کو دودھ پلا۔ چھوڑ دیا رسول اللہ نے، پھر دودھ پلا رہی۔ اب دودھ کی عمر جو ہے، مدت جو ہے، اس پہ ذرا غور کر، کتنی سہولت ملی ہے، گرفت میں بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں آزاد ماحول میں وہ اس کو پلا رہی ہے دودھ، ساتھ خوراک کھلا رہی ہے، خارجی خوراک، روٹی شوٹی دے رہی ہے اس کو، تاکہ جلدی جلدی میرے دودھ کا محتاج نہ رہے اور روٹی یہ کھانے لگ جائے تاکہ مجھ پہ پتھر لگ جائے۔ ہم تو بھاگتے ہیں قانون سے، وہ تو قانون کے حوالے کر رہے ہیں اپنے آپ۔ اس کے پیچھے وہ تزکیہ نفس ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے، وہ یزکی، دل کو پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ یہ جو اس کا روٹی کھلانا ہے نا، روزانہ بچے نو روٹی پڑھانی تے عادی بنانا تے انہوں کھلانا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے کہ جلدی ہو مجھے پتھر لگے۔ روٹی کھوانی رہی، جب روٹی کھانے لگ گیا نا تو پھر ایک دن نال لے آئے بچے نو تے روٹی کو دے ہاتھ پڑھائی۔ یہ سارا طریقہ کیوں کر رہی ہے؟ روٹی ساتھ میں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کہہ سکتی تھی، نہیں، بچے کو روٹی پکڑائی ہے، ساتھ لے کے آئی، یا رسول اللہ اے ویکھ لو ہن روٹی کھان لگ پیا جے، ہن میرے تے پتھر مارو۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھائی بچہ ہے تو سنبھال لو، کوئی ساتھی کفارت اپنے ذمہ لے لے اور اس کو جا کے پتھر مارو۔ ہم تو کسی غلطی خطا ہو جائے تو معاف کے لیے تیار ہی نہیں بھائی، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کا کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی عیب، کوئی نقص کسی کے علم میں آ جائے تو اس نے گناہ آج کیا، توبہ بھی آج کر لی، گناہ آج کر لیا، توبہ بھی آج ہی کر لی، لیکن اللہ کے ہاں تو تمہاری توبہ ہو گئی، لیکن بندے نہیں معاف کرے، روزانہ اس کو پچھاڑے۔ کیا پتا وہ مر بھی جائے تو ایسا ایسا تھا، بھائی توبہ کر کے مرا ہوگا، جس عمل کی آر دلا رہے ہو یہ توبہ کر چکا ہے، گناہ کر تمہارے علم میں آ گیا، توبہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تم اتنا تو کہہ دو کہ اللہ اس کو معاف کر دے، زبانیں روکو۔ جانتے ہو اصول التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بھائی گناہ تو تم نے دیکھ لیا، سن لیا، فلاں نے بتایا فلاں بندے عیب ہے، ناک سے، توبہ کا پتہ ہے آپ کہ اس نے توبہ کر لی؟ توبہ کا معاملہ اس بندے اور اللہ کے درمیان ہے، تو پھر تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ تم کیوں نہیں چپ رہتے؟ یہ عورت پتھر کھا رہی، پتھر کھاتے کھاتے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر، دونوں میں سے ایک صحابی ہیں، راوی کو غالباً شک ہے کہ ان میں سے کون سا ہے، تو پتھر مارا تو اس کے خون کا فوارہ نکلا اور خالد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ آ گرا۔ کس کے دوران؟ زنا کی حد کے دوران، پتھر مارنے کے دوران۔ تو سیدنا خالد نے کیا کہا؟ یہ کیسی عورت ہے؟ اب ایک عورت بدکارہ تھی اور اس کے جسم کا خون میرے آپ پہ آ پڑا ہے۔ سن لیا کس نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ جملہ رسول رحمت نے سنا، آپ نے فرمایا خالد برا نہ کہو، نہ کہو اس کو برا، نہ اس طرح کہو خالد۔ بھائی وہ اس عورت کو برا کہنے کی اجازت نہیں دی جس سے گناہ ہوا،
رجم ہو رہی ہے، پتھر لگ رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا نہیں برا نہ کہو، تم کیا جانو اس کی توبہ کا معاملہ کیا ہو۔ اب ہمارے تو علم میں نہیں، رسول اللہ تو خبر دے رہے ہیں، وہی آ گئی، فرمایا نہ کہو برا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ پتہ ہے ایسا ہوا ہے، اس کی توبہ اللہ نے ایسی قبول کی ہے، یہ کب سے توبہ کر رہی ہے، گناہ ہوا پھر آئی، پھر حمل کے ایام گزارے پھر آئی، پھر مدت رضا دودھ کی مدت گزاری پھر آئی، کیا جانتے ہو اس کی توبہ کا معاملہ کوئی معمولی ہے؟ فرمایا اگر مدینے کے 70 گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو 70 کے 70 گناہگار جنت کے حقدار بن جائے، اس کی توبہ اللہ نے اتنی قبول کی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص لایا گیا، شراب پیا، اس شراب پی لی، حضور کے پاس آ گئے، لایا گیا، آپ نے ماں بہنو تسی سزا دیو جڑی اس کی بندی ہے نچالی کوڑا، اس کو مار دی، دوبارہ پکڑا، پھر شراب پھر سزا ہوئی، تیجی باری پھر پکڑا سزا ہوئی، تو اس کو لوگ حمار کہتے تھے، اس کا لقب تھا، مشہور تھا حمار کے نام سے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا اللہ تجھے غارت کرے، تجھ پہ لعنت کرے، بار بار شراب پیتا ہے اور بار بار یہاں آتا ہے کوڑے کھانے کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہ لعنت کرو، میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ نے برا نہیں کہنے دیا، باوجود اس کے اس پر حد لگ گئی ہے۔ یہ کون ہے رحمت للعالمین جس نے تمہاری عزت نفس کا اتنا دفاع کیا ہے کہ جس سے گناہ ہو گیا پھر سزا لگ گئی ہے پھر معافی مل گئی ہے، تمہیں اسے برا کہنے کی اجازت نہیں۔ مائس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی گناہ ہو گیا تھا، ان پر بھی حد رجم ہوئی، ان گاڑیا گیا اور پتھر مارے۔ جب پتھر شدید لگے نا، بارش برسی، لوگ پتھر مار رہے، کوئی چیز مار رہا تھا، کوئی چیز، کوئی ہڈی اٹھا کے مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، رجم ہو رہا تھا، تو وہ یہاں سے گڑھے سے یہ نکلا، چیختا ہے بندہ، تو یہ بھاگ نکلا، وقتی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ بھاگا، صحابہ نے پیچھے بھاگے، اونٹ کی کہیں ہڈی مل گئی، بڑی ہڈی تھی، ماری اور وہ فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ اس طرح وہ دوڑ گیا سی، پھر ہم نے پیچھے سے دوڑے، اس کو بھاگا، ہم بھاگے، اس کو پکڑا، پیچھے سے ہڈی ماری، وہ مر گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بھاگ گیا تھا کاش تم نہ مارتے اور پکڑ کے محمد کے پاس لے آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، آپ کی حدود کے اندر بھی امت کے لیے رحمت۔ نبی علیہ السلام نے کیا شبہ میں سزا کا رکھ دیا جج کو؟ نہیں، فرمایا جہاں شبہ، آپ اکثر پڑھتے ہیں نا اخباروں میں، شبہ کا فائدہ دیتے ہوئے جج نے اس کو بری کر دیا۔ یہ کس کا دین ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ نے شبہ پر سزا نہیں رکھی، شبہ پر قصاص نہیں رکھی، شبہ پڑ گیا اس کو فرمایا چھوڑ دو۔ کتنے مقام اسلام سے پہلے بتاؤ، قتل کا بدلہ قتل تھا، لوگ کرتے تھے، تو ایک ماریا اسی دو مارا گے، تو دو مارا اسی چار مارا گے، پھر نسلوں تک لڑائی رہتی۔ کون ہے محمد مصطفیٰ رحمت جنہوں نے صرف قصاص نہیں رکھا؟ کون کہتا ہے اسلام میں صرف سزا ہی سزا ہے؟ اسلام کہتا ہے جرمانہ کر دو، دیت دے دو، یہ مصطفیٰ کی رحمت۔ پھر دیت رکھی ہے، پھر ساتھ معافی بھی رکھی۔ فرما دیت لے لو، ہرجانہ جرمانہ خون بہا لے لو، وہ تہاڈی مرضی، یہ اللہ واسطے معاف کر دیو تو تہاڈی مرضی۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت۔ یہ کب تھا؟ دیت کا اصول اسلام نے دیا، معافی کا ضابطہ محمد مصطفیٰ کی رحمت نے دیے۔ پھر دیکھ لے، جب کوڑے مارنے ہیں نا تو رسول اللہ انداز کیا بتایا؟ کوڑے مارنے کا انداز دیکھ لیں، آپ کو رسول اللہ کی رحمت یاد آئی، اور آپ ساختہ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے محبوب تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ تو رحمت سارے جانوں کے لیے رحمت۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ کوڑا مارتا ہے، کوڑا لاٹھی، وہ کوڑا مارتا ہے، فرمایا وہ زیادہ لاٹھی تر نہ ہو، تازہ تازہ نہ کاٹی گئی ہو،
اب بتاؤ کوڑا تازہ نہ ہو، وہ لاٹھی جو مارنی ہے آپ نے مجرم کو، وہ تازہ ٹہنی لاٹھی سوٹی وہ نہ ہو، اور نہ اتنی بسیدہ اور خشک ہو، کیونکہ اگر تر ہو تب بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اگر انتہائی بسیدہ خشک ہو تو اس سے بھی زخم ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ رسول اللہ فرمایا ایسا نہ ہو۔ یہ سزا دلوا رہے ہیں یا بچا رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی رحمت۔ پھر آپ نے فرمایا جو کوڑا مار رہا ہے نا، اس کی بغل کی سفیدی کوڑا اٹھاتے مارتے ہوئے نظر نہ آئے۔ کیا مانا؟ یہاں سے پیچھے سے لا کے نہ مارے، بلکہ یہاں سے ایسے ایسے اس کو سزا دے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر مرد ہو تو اس کو کھڑا کر کے سزا دینی ہے۔ آپ نے کوڑے مارنے پھر اس کو کھڑا کر۔ یہاں تو استاد الٹا لٹکا دیتے ہیں، میں الٹا لٹکا کے الٹا لٹا کے مارے۔ بھائی اس نے کوئی چوری کی ہے، حد کوئی لگا رہے ہیں آپ، حد میں لٹا کے الٹا لٹکا کے مارنا منع ہے، اور تم سبق نہیں یاد کرنے پر کسی شرارت پر بچوں کو وہ سزا دے رہے ہو جس کا شریعت میں حد کا انداز بھی نہیں۔ فرمایا ہاتھ اس طرح کھڑا کر کے نا، عورت ہو تو بٹھا کے، دونوں پیروں پہ بٹھا کے، مرد ہو تو کھڑا کر کے۔ پھر آپ نے فرمایا سر پر چوٹ نہ لگے، چہرے پہ نہ مارنا، اس کی شرمگاہ پہ نہ مارنا، ہر ایسے نازک جگہ سے بچانا جہاں اس کے زخم ہونے کا اندیشہ ہو۔ زخم کرنا مقصود نہیں ہے، صرف عبرت دلانا مقصود ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ پھر آگے دیکھو، سزا خود ساختہ سزا جو ہے، ہمارے معاشرے خود ساختہ سزاؤں کے قائل جو بنائی جا رہی ہیں، جیلوں کی اور دیگر سزائیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ الہ الخلق والعامر، مخلوق اللہ کی، ان پر امر بھی کس کا؟ اللہ کا۔ مخلوق اللہ کی ہے، سزا تم تجویز کرو، کیوں؟ ہر چیز جو بنانے والا ہے، کمپنی جو بناتی ہے، وہی اس کے سارے معاملات کو بہتر جانتی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس کسی اور کے نہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کرنا، یہ اس کی پرہیز ہے، یہ اس کی چیز ہے۔ بنائی اللہ نے مخلوق ہے، سزا آپ تجویز کر رہے ہیں۔ مخلوق اللہ کی، مخلوق تمہاری ہے کہ تم سزا بناؤ، تم تجویز کرو۔ سزا اللہ کی طرف سے تجویز ہو کے جو آئی ہے اور جو طے ہو کے آئی ہے وہی سزا ہے، اس میں رحمت ہے، اسی میں بچاؤ ہے اور اسی میں امن ہے۔ لیکن یہاں سزا اپنی مرضی کی بنائی جاتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کچھ مہینہ ڈیڑھ دو پہلے ہمارے ملک میں جناح بالجبر کی سزا کا تعین کی۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سزا ہو، جو جناح بالجبر کرتا ہے اس بندے کو نامرد کر دیا جائے۔ یہ یعنی سزا کی وہ تجویز کر رہے ہیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ غیر شادی شدہ ہے، سو کوڑا ہے، سلال کے لیے جلا وطنی ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں رجم نہیں، وہ نہیں ماننی جو اسلام کی، جو دین کی ہے، جو شریعت کی ہے۔ بھائی اسے جان چھوٹے وہ مر جائے، رجم کر دو، سزا رکھ دی ہے، اسلام نے مقرر کر دی، نہیں جیتا رہے لیکن نامرد ہونا چاہیے، اس کو نامرد بنا دیا۔ یا کیجیے یہ سزا رجم سے بھی سخت ہے، اور یہ اللہ کی سزا سے سخت کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ رب کی سزا عائد کردہ، تجویز کردہ، نازل کردہ کے اندر رد و بدل کرے۔ کیا اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی نسل کشی نہیں؟ کیا ایک شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ بندہ ہے، 100 کوڑا اسلام دیتا ہے، لیکن وہ زنا بالجبر میں آپ کو پکڑا گیا تو آپ کو سزا دینا وہ جو شریعت نے مقرر کی۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نامرد بنا دیا جائے، تو بتائیں کہ یہ نسل کشی نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ بندہ مفلوج ہو گیا، مردانگی اس کی ختم ہو گئی ہے۔
وہ عورت کے قابل نہیں رہا، اس کی نسل کو آپ نے ختم کر دیا، تو بتاؤ اس بندے کو زندہ رہنے کا کیا لطف رہ گیا ہے، یا زندگی کا کیا فائدہ ہے جس میں اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی؟ یہ ظلم ہے یا اسلام کی بیان کردہ سزا میں ظلم؟ اور پھر دیکھ لیں اسلام کا یہ معنی نہیں، لوگ کہتے ہیں پھر وہ دیکھو نا جی چوری کرے تو ہاتھ کٹتے ہیں، عقلی بات ہے نا، چوری کی کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ، تو لہذا ہاتھ کٹ جائے، اس کا مطلب ہے دیکھو نا جی ہاتھ کٹ گیا، یہ مطلب ہے بدکاری جس کے ساتھ کی اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو نامرد بنا دیا جائے، تو یہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام کے عین مطابق کہا ہے؟ چوری کی ہے نا ہاتھ سے، چوری بندہ پیر نہ کرنا جائز ہے، کسی طرح سونا پہ دو بندہ پیر رکھ لے، ہاتھ تک کٹن تو بچاؤ، پیر نہ کر لو، وہ پاؤں سے بھی کر لے، کسی کو کہہ دے تب بھی سزا تو ہاتھ ہی ہے نا، پھر چوری تو ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا فلسفہ ہے؟ بھئی ہاتھ کا بدل موجود ہے، ایک بندے کا ایک ہاتھ کٹ جائے گا، اس کا بدل دوسرا ہاتھ موجود ہے، ضروریات زندگی وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے پوری کر سکتا ہے۔ پاؤں کٹ گیا، اس کا دوسرا پاؤں موجود ہے۔ مجھے بتاؤ جب بندہ ایک مردانگی اس کی ختم ہو گئی، مجھے بتاؤ اس کا متبادل آپ کے پاس کیا ہے؟ اسلام پر اعتراض کرتے ہو اور اپنی سزا کا تجویز کردہ اس کو کہتے ہو یہ ہمارے عقل کے مطابق ٹھیک ہے، اسلام کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ ہاتھ کٹے گا تو عبرت ہوگا، زمانہ دیکھے گا بھائی اس کا ہاتھ کٹو، کیا ہوا بھائی اس نے چوری کی، مقصد تو عبرت دلانا ہے، مقصد تو اس کی رسوائی نہیں ہے زیادہ، یہ ہے کہ اس کو عبرت دلانا ہے اور معاشرے میں دوسروں پر عبرت سبق بن جائے کہ یہ اس کا ہاتھ کٹا چوری کی وجہ سے، ہم کریں گے تو ایسا ہو، یعنی اس کی زہری سزا اس کو دی ہے جس سے دوسروں کو عبرت پڑ۔ تو جو اس کو 100 کوڑا مارا جائے یہ زہری سزا ہے، رجم کیا جائے یہ زہری سزا ہے، اگر اس کو وہ سزا دی جائے جو کہی جا رہی ہے نمرد، بتاؤ یہ زہری سزا ہے؟ نہیں، یہ تو پشیدہ سزا ہے، اس سے عبرت تو نہیں ہوگی۔ معاشرے میں اس کی طرف سے کوئی جہاں بھی یہ جائے آئے کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا کون سا جرم ہے، کون سا اس نے جرم کیا ہو۔ اسلام پھر دیکھ لیجیے کہ اسلام کے اندر بدکاری کی لذت اس پورے وجود نے محسوس کی ہے، صرف ایک عضو کا معاملہ نہیں، پورے وجود کا معاملہ ہے، تو حق ہے کہ اس کی سزا بھی پورے وجود کو ملنی چاہیے، عقل کے بھی مطابق ہے، نقل کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، جو محمد مصطفیٰ نے طے کی ہے وہی سزا ہے اور وہی دین ہے اور وہی رحمت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، آپ پر یہ کیے جانے والے اعتراضات باطل ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسلام میں کتنی رحمت ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو مار رہے، غلام کو ماری جا رہے، وہ کسی غلطی پر مار رہے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اے ابو مسعود، جس غلام کو تم مار رہے ہو نا تم پر بھی ایک قادر ہے، یہ تم پر بھی قادر ہے، تم پر بھی مالک ہے، تم پر اختیار رکھتا ہے اور سزا دینے پر وہ قادر ہے۔ تو مسعود کہتا ہے یہ کون ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما فَإِذَا هُوَ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ چھوڑ دیا غلام کو، رسول اللہ نے بخلاف وجہ کسی چھوٹی غلطی پر غلام کو مارتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ فرمایا تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے رب کہ تجھے سزا دے، اور تو اس کو سزا دے رہا ہے۔ تو وہ مسعود آئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے، اب دے تو بیٹھا ہوں سزا۔ فرمایا میں
اس کے ازالے کے لیے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ بتاؤ جب اس غلام کو آزادی ملی ہوگی، مار کھاتے کھاتے آزادی مل گئی ہوگی، تو دل میں آیا تو ہوگا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غلام دن اندر کئی بار غلطی کرے، بندہ ایک باری چھاڑ دینا، دو باری چھاڑ دینا، ترے باری چھاڑ دینا، جی تسی تری باری تو تسی بھی شروع ہو جاندے ہو نا، اے ہن ویکھو اگے غلطی کیتی پھر دوجی پھر تیجی، ہن بس ترے باری ہوندا ہے، تن کنے دسیا ترے باری ہوندا ہے؟ یعنی بندے نے آپ اصول بڑھائے شریعت یہ ترے باری ہی ہوندا ہے نا جی، تین باری تھوڑا ہے جی، ایک باری معاف کیتا ہے، دو باری کیتا ہے، ترے باری کیتا ہے، ہن تین باری تو بس ختم کہاں لکھا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گناہ اگر غلام غلطی کرے کنی باری کرے تو معاف کریے؟ حضور نے فرمایا ایک دن میں 70 باری کرے پھر بھی معاف کرو۔ ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے غلام، بیوی، بچہ، کوئی بھی ہو، اس کو معاف کیجیے۔ معافی رحمت ہے مصطفیٰ کی۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور جب دنیا سے جانے لگے نا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں ایسی نہ لایا، حضور دے ہونٹ مبارک ہل رہا سن تو میں نیما ہو کے سنیا کی فرماتا ہے کہ آخری جملہ ہی ایسی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، غلاموں کا خیال رکھنا، متحتوں کا خیال رکھنا۔ حضور کی زندگی کا آخری جملہ یہی تھا، متحتوں کا بھائی جب موت آ رہی ہو تو کیا کون یاد تھے؟ غلام، متحت، سکرات کی حالت کیفیت میں 13 دن کا بخار ہے، بخار 2 مردوں کے برابر ہے، تکلیف کی شدت ہے، کنووں کا پانی منگوا کے ڈالا جا رہا ہے، تپش سیدہ کائنات محسوس کر رہی ہے، ہاتھ لگایا نہیں جا سکے، اتنی تپش ہے حضور کے وجود اطہر میں، لیکن فرما کیا رہے ہیں جاتے جاتے غلاموں کا خیال رکھ۔ ان تکلیفیں تو بندے نو اپنے معاملات، یہ تو رسول اللہ ہے، امت کا خیال، مہربانی، شفقت، غلاموں کے متحتوں کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھ لیں سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول، یہ وہ ہے جس نے سیدنا امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا میدان احد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے آئے نا تو یہ دوڑ گیا تھا طائف کی طرف، میں نے حضور نے معاف نہیں کرنا، میں تو چاچے نو قتل کیتا ہے۔ پھر طائف جا کے پتہ چلا وہاں سے سردار کچھ حضور کے پاس آ رہے تھے، لوگوں نے ترجمان بنا کے بھیجا جاؤ حضور سے مذاکرات کرو، تو واشی کہنے لگے میں بھی نال ہی چل پاؤں، سنیا سی بکاسدوں کو محمد مصطفیٰ کچھ نہیں کہتے، میں بھی ساتھ آ گیا۔ جو ہی میں نبی علیہ السلام کے سامنے آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تو واشی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو نے مارا تھا میرے چاچا کو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ذرا میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتے، پیچھے نہیں ہٹ جاتے، ذرا میرے سامنے تو آ رہا ہے اور مجھے چاچا یاد آ رہا ہے، لیکن محبوب تیری عظمت پہ قربان نے پھر بھی اس کے اسلام کو بھی قبول کیا اور اس کو معاف بھی فرما دیا۔ میرے چہرے سامنے نہ آیا کر، لیکن واشی دل میں تڑپتے تھے کہ میں نے بڑا سپہ سالار مارا ہے، سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، سید الشہداء کو میں نے شہید کیا ہے، اور یہ مجھ پر بہت بڑا بوجھ ہے اور بھار ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد، حالانکہ اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرماتے میرے دل پر بوجھ تھا اور میں چاہتا تھا مجھ سے کوئی اللہ ایسا کام لے کہ میں کوئی بڑا کافروں کا امام ماروں تاکہ رسول اللہ خوش ہو جائے۔ وقت آیا، مسیلمہ قذاب جھوٹے نبی کو سیدنا واشی نے قتل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے کو لہرا دیا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں اس کو معاف کیا۔ آخری بات جو ہے سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ بیت اللہ میں بیٹھے تھے، مسلمان نہیں تھا، بیٹھے تھے۔ صفوان بن امیہ کافروں کا سردار تھا، یہ اس کے پاس بیٹھا تھا، بیت اللہ اندر حتیم والی جگہ پہ بیٹھے تھے۔
دونوں تھے، تیسرا بندہ کوئی نہیں، دونوں پروگرام بنانے لگے۔ عمیر مقروض تھا، صفوان بن امیہ کا مقروض تھا۔ اس نے کہا یار میرے کو قرضہ ادا نہیں ہونا، قرضہ ہی تیرے کو میں نہ لے چکا کہ میرے کو تو ادا نہیں ہوتا، کوئی معافی کی صورت نہیں ہو سکتی۔ صفوان کہنے لگا تو مدینے جا کے محمد مصطفیٰ کو قتل کرا، سارا قرضہ معاف کر دوں۔ یہ تو اتنے پکڑیا بھی گیا نا بعد تو تیرے گھر دے والا دا سارا خرچہ بھی ساری زندگی ادا کرتا رہا۔ کہنے لگا یہ تو کوئی مسئلہ یہ کوشش کی تھی جا سکتی ہے نہ اس میں۔ یہ یہاں سے چلا مکہ سے، مدینہ میں اس کا بیٹا بدریوں میں قید تھا، تو بدر کے قیدیوں میں تھا۔ یہ مدینے میں پہنچ گیا، تلوار اس کے ہاتھ۔ نبی علیہ السلام دیکھا، فرمایا آپ عمیر آپ یہاں کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا میرا ادھر قید میں ہے، آپ اس کو ملنے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ملن واسطے تلوار لے آن دا کی مانا، تلوار کیوں لائے ہو؟ کہنے لگا تلوار بس رکھنا بھول گیا اور نکل آیا اور پھر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ فرما حتیم میں بیٹھ کے صفوان سے کیا باتیں کر کے آئے ہو؟ قرضہ معاف کروا کے گھر والا کا خرچہ ذمہ اٹھوا کے محمد کو مارنے آئے ہو؟ بس وہ اہنی گل تھی تو پیرٹو زمین نکل گئی۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کس نے بتلایا؟ میں اور صفوان دونوں تھے، تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا، ان کے اور میرے درمیان یہ معاملہ تھا، ان کو میں وہاں چھوڑ آیا، یہاں آ گیا، آپ کو کس نے بتلایا؟ یقین تو پہلے ہی تھا لیکن اب یقین جو ہے میرے آنکھوں کے سامنے ساری بات واضح ہو گئی ہے، تواڈے نبی ہونے سے کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ نے بتا دیا، آپ پر وہی آ گئی، جبریل آئے، پیغام آیا، ساری ترتیب جب حضور نے بتلائی نا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو کے واپس آنے لگا، حضور نے فرمایا تھا بیٹا بھی چھاڑ دو، اس کا بیٹا بھی چھوڑ دو، بیٹا بھی چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہے عمیر سن لو، آج سے پہلے مجھے خنزیر سے زیادہ تم ناپسند تھے، آج کے بعد تم محمد کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیارے ہو۔ واپس چلے مکہ کی طرف، کسی نے آ کے بتلا دیا صفوان وہ تیرا یار جڑا عمیر ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ کہتا ہے سارا زمانہ ہو جائے، اس کو پتا سی نا وہ میرے ساتھ قرضے کی معاملات طے کر گیا، سارا زمانہ محمد کا غلام بن جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ واپس مکہ میں آئے صفوان توڑا، کہتا کیا بنا؟ کہنا میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں، آپ تو اللہ کے سچے نبی، آپ تو رحمت للعالمین ہے۔ تبھی قرآن پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ آس پاس آپ کے لوگ جو آئے بیٹھے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ آپ کے آس پاس جو جم گھٹا لگا ہوا ہے صحابہ کرام کا، اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے اور غم گسار نہ ہوتے، محبوب آپ کے پاس آ کے کوئی نہ بیٹھتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے پاس کوئی نہ بیٹھتا۔ یہ نرم دلی ہے، محبت ہے، مٹھاس ہے، رحمت ہے کہ لوگ آپ کے پاس جب واپس جاتے ہی نہیں بلکہ گھر میں سکون ہی نہیں آتا، بھوک لگتی ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنے آ جاتے۔ یہ رحمت ہے آپ کی، وگرنہ ساڑھے گھر ایسا ہوتا ہے نا، بندہ پرانی عمر ہو جائے، وڈیرا ہو جائے تو پھر بندہ آتا میرے کو پوتے نہیں بہندے، میرے کو پوتیاں نہیں بہندیاں، میرے کو پتر نہیں بہندے، یہ کیوں نہیں بہندے؟ تھوڑی زبان ذرا چیک کرو، کیوں نہیں بیٹھتے؟ بندہ ہوئے مٹھاس والا، بندہ ہوئے اخلاق والا،
بندہ ہوئے محبت کرنے والا، بندہ گالی اور فوش بک بک نہ کرنے والا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سارے بچے آس پاس نہ بیٹھے۔ اپنی خشکی پر، اپنی بدمزاجی پر، اپنی کرختی پر غور کیا کرے، ان کو نہ گلا دے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، پیارے نہ ہوتے، صاحب اخلاق نہ ہوتے، رحمت للعالمین نہ ہوتے، آپ ہم گسار نہ ہوتے، محبوب آپ کے پاس آس پاس آ کے کوئی نہ بیٹھتا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتے ببیت اور کیفیت، گھر جائیے تھے اور کیفیت، گھر پہنچنے پھر محمد مصطفیٰ کو دیدار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ اتنے رحمت، حیوان، انسان، کوئی زمانے میں ایسی چیز نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کی رحمت سے مستفید نہ ہو اور آپ کسی کے لیے رحمت نہ ہو۔ انشاءاللہ اندجوں میں اس سے آگے چلیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔ حضرات، یہ ہماری جماعت کا مرکزی امیر حدیث پاکستان کا ترجمان رسالہ اہل حدیث، جس میں جماعتی خبریں اور انتہائی اہم ترین مسامین ہوتے ہیں، یہ بار ساتھی لے کے کھڑا ہوگا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اسے اپنے جماعتی رسالے کو لے کے جائیں اور پڑھیں اور اپنی معلومات میں اور علم میں اور دین میں، ایمان میں اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش کہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت کے انتہائی بزرگ شخصیت شیخ محمد آصف، جو کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے، سال بھر سے زیادہ عرصہ بیت چکا، وہ قومے میں تھے، بیماری میں تھے، جو گزشتہ دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اگلے راستوں کو آسان کر دے اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دے۔ ان کی اولاد کو، بیٹوں بیٹیوں کو، بھائیوں کو اور ان کی بوڑھی ماں کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس مصیبت کا بہترین اجر نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب عز بالباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ بھائی اصغر صاحب کی خواہش تھی دعا کی، وہ بار بار دیکھ رہے تھے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش پا دے، اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما، اس ملک کی خشک سالی کو ختم کر کے رحمت کی بارش کا نزول فرما دے، اس مردہ زمین کو یا اللہ آباد فرما دے۔ اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائے پاؤں ملائے سب درست کر اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعظم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. No.